غیر یقینی صورتحال، سیاسی محاذ آرائی کی صورتحال، انسرٹینٹی کی صورتحال، حکومت کے مستقبل پر سوال، اس کے باوجود معاشی صورتحال کے حوالے سے بہتر خبریں، اور پھر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو اس کو ایک پازیٹیو انداز سے دیکھنا اور اس کو ریکگنائز کرنا۔ پاکستانیوں کے لیے یقیناً یہ ماحول بہت عمدہ ہے، اسی لیے ہم نے اس وقت آج ہم یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر خزانہ محترم شوکت ترین صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ گویا کہ اس پورے ماحول کے باوجود، یہ سیاسی کشمکش کے باوجود، یہ ساری بڑی اچھی کانکریٹ خبریں ہیں، یہ بہتر خبریں ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ریکوڈک والا معاملہ حل ہوا ہے، تو یہ کیا اب یہ کنکلوسیولی حل ہو گیا ہے اور اب ہم اس پہ ایکشن دیکھیں گے؟ گویا کہ بیرک گولڈ آئے گی اور یہاں معاملات شروع ہوں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے ایکسٹ کا ایک ایوارڈ تھا کہ جو $5.9 بلین کا تھا، اس کے پاس انہوں نے $700 ملین جو بلکہ $7 لاکھ پر ڈے کا ہمارے جرمانہ ڈالا تھا۔ وہ اگر ملا لیا جائے تو اس وقت کوئی $6.5 بلین کا ہمارے اگینسٹ وہ ایوارڈ تھا۔ اور لنڈن ان کی جو کورٹ آف آربیٹریشن وہ ایک اور کیس لے کے بیٹھی ہے جو کہ بیسیکلی $4.5 بلین کا ہے، وہ بھی ایوارڈ ہمارے اگینسٹ ہونا تھا۔ تو تقریباً $10.5-11 بلین جو ہے ہمیں جرمانہ دینا پڑتا۔ وہ سارا کچھ ہم نے ختم کروایا۔ اب ہم نے جو یہ بیرک کے ساتھ جو ان کے پارٹنر سے اینٹوفاگاسٹا، اس کو ہم نے $900 ملین سے سیٹل کیا ہے، اور یہ سیٹل ہم حکومت پاکستان میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دے رہی۔ یہ جو ہمارے جو ہیں انویسٹرز، اس میں 50% تو بیرک گولڈ ہے، 25% ہم نے جو ہے وہ دیا ہے گورنمنٹ بلوچستان کو، اور 25% کے اور جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو کہ SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جس میں OGDCL ہے، PPL ہے، GHPL ہے، وہ اس کو یہ پیسے بھر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے، بیکاز یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جیسے یہ پروڈکشن میں جائے گا ان کی یہ جو اس کی ویلیو ہے بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس وقت یہ معاہدہ ان کے اینٹوفاگاسٹا کے ساتھ بھی ہو گیا ہے اور کل بیرک کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے لیے $21 بلین کا وہ ایک قسم سے ایک قسم سے پازیٹیوٹی ہے، کیونکہ 11 بلین ہم نے سیو کیا، 10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، 8,000 جابز آئیں گی۔ یہ کوئی تقریباً آپ سمجھے کہ لائف جو ہے اس کانٹریکٹ کی لائف تو تقریباً 40 سال ہے، لیکن یہ اس کے دوران میں یہ جو 100 بلین سے زیادہ جو ہے یہ ہمیں یہ کما کے دے گا، اور اس کی وجہ سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ہو جائے گی بلوچستان کے بیچ میں۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کاپر وہ ہیں ریزروز ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کاپر ریزروز ہیں، اور اس کو ہم بالکل استعمال نہیں کر رہے تھے، اور ہم نے یہ پچھلے 10 سال بھی ایک قسم سے ضائع کی۔ صاحب یقیناً یہ تو انڈسپیوٹیڈلی بہت عمدہ خبر ہے، اور خاص طور پہ اس ڈپریشن کے عالم میں، ڈوم اور گلوم کے سینیریو کے اندر یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک اچھی کانکریٹ خبر آئی ہے۔ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے، یہ جو اس کا شدید پریشر تھا وہ اس میں بہتری آئی ہے، اور یقیناً جس کی وجہ جو ہے ایکسپورٹس ہے۔ یہ ایک اس کی تھوڑی بتائیں نا سگنیفیکنس، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس زمانے میں پاکستان کی اکانومی کے لیے، یقیناً بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ۔ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی دنیا جو ہمیں کہہ رہی تھی کہ جی اب ہم $22 بلین کے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، اور اس مہینے جو ہے فروری میں $2.5 بلین ہوگا، پچھلے مہینے بھی $2.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہوا، اور ہم ان کو کہہ رہے تھے یار ایک دو ٹرانزیکشنز اس میں ہو رہی تھیں، جس طرح ویکسینز تھا، جس طرح کچھ اور ہمارے اسٹریٹجک قسم کی ہماری امپورٹس تھیں اس کی وجہ سے، لیکن ادروائز ہمارا کوئی نومبر دسمبر سے ہم نے اس کو امپورٹس کو ٹائٹ کر رہے تھے تو نیچے آ رہی تھیں، لیکن وہ سامنے نظر آ گئی فروری کے بیچ میں آپ کی امپورٹس نیچے گئی ہیں 6.5 بلین سے 5.1 پہ چلی گئیں، تو 1.4 بلین تو وہیں سے آ گیا۔ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 2.9 بلین پہ گئیں 2.5 سے، اس کے بعد آپ کی ریمیٹنس بھی تھوڑی بڑھ گئیں،
اور یہ سارا کچھ اگر آپ ایک دفعہ اکٹھا کر لیں تو آپ کا جو فزیکل ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 بلین تھا جنوری میں، وہ فیبرری میں آ کے تقریباً 5.5 ملین ہو گیا. بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. اور یہ ابھی جو ہمارے مارچ کے نمبرز آ رہے ہیں 15 تک ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی اسی کو ٹریک کر رہے ہیں. تو ہم واپس اس چیز پہ آ گئے ہیں جہاں انڈر $1 بلین ہماری جو ہے ڈیفیسٹ ہوگا. اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے، اور اسی سے ہی میں آگے لے کے چلوں گا کہ گروتھ ہو رہی ہے. جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ پچھلے مہینے جو ہے وہ جنوری میں 8.2% سے گرو کیا اس نے. اور 8.2% کا مطلب یہ ہے کہ پورے جو 7 مہینے ہیں اس میں 7.6% گروتھ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی. ہم نے بجٹ میں اس کو 3.5% رکھا ہوا ہے انڈسٹریل گروتھ کو، اس سے ڈبل. تو اس کا مطلب اگر گروتھ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یار اکانومی اگر گرو کرے گی تو اس کا مطلب ہے امپورٹس بھی ہوں گی. اس کے باوجود اگر ہم اس کو سنبھال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹینیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی جو ہے بہت سٹرانگ ہے. تو تیز صاحب اس کے دوران پھر یہ بھی اچھی خبر آئی کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، انفلیشن جو ہے وہ بری طرح سے بائٹ کر رہا تھا ہمیں. لیکن یہ جو ابھی لیٹسٹ نمبرز آئیں، نئے نمبرز آئیں، یہ تو کافی امید کی کرن نظر آ رہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. بالکل بالکل. دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو فیبرری کا جو انفلیشن تھا وہ آیا ہے 12.2، لیکن اس میں ٹماٹر جو تھے بدین وغیرہ میں فصل بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ 194-95% بڑھ گئے تھے. اس کو اگر آپ نکال دیں تو انفلیشن اصل میں 10.8 پہ آ گئی ہے، جو آپ کی جو CPI ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، وہ تقریباً 13% سے 10.8 پہ. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہماری ویکلی جو آپ کی جس کو SPI کہتے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، وہ 1.37% سے گر گئی ہے، مائنس ہو گئی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ برابر ہے، بڑی نہیں ہے تو کچھ نہیں، گر گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کی یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس گر رہی ہے، اور ہمارا خیال ہے جو ہم نے یہ اس کے پیٹرول کے اوپر اور ریلیف دیا اور ہم نے بجلی پر ریلیف دیا، تو یہ پرابیبلی یہ گرے گی اور گرے گی. اور یہ اس دفعہ کی انفلیشن بھی آپ دیکھیں کہ گرے گی، ہیڈ لائن انفلیشن بھی گرے گی. تو وہ چیز جس کے اوپر سب سارے شور مچا رہے تھے، اور ابھی بھی وہ انٹرنیشنل پرائسز اگر آپ دیکھیں تو کموڈیٹیز وغیرہ کی ابھی بھی اوپر ہیں. ہم نے جس طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جو تیل کے اوپر بھی، جو صرف تیل کے اوپر اور ڈیزل پہ میری سبسڈی جو ہے 104 ارب روپیہ فی مہینہ ہے. اتنی بڑی سبسڈی ہم دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں خوش آئین ہیں. اور ایک اور چیز میں بتا دوں جو اس سے نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ سارا ماحول جو ہے، لوگوں نے کہا کہ جی لوگ بہت تنگ ہیں اور خوش نہیں ہیں، اور یہ حکومت سے خوش نہیں ہیں، مہنگائی ہے، یہ ہے. ایک ہوتی ہے ہیپینس انڈیکس. یہ یونائٹڈ نیشن یہ سروے کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے یا ہر 2 سال میں ایک دفعہ کرتا ہے. 2018 میں ہیپینس انڈیکس میں 150 ملکوں میں سے ہم 75 تھے، ہم 75ویں نمبر پہ تھے ہم لوگ. اور ہندوستان جو تھا وہ 133ویں نمبر پہ تھا، اور بنگلہ دیش 115ویں نمبر پہ تھا. اس سال ہم 222 کے بیچ میں ہم 67 پہ آ گئے، 67 آ گئے. ہم اس سے امپروو کر گئے. ہندوستان 133 سے 139 پہ چلا گیا، اور بنگلہ دیش 115 سے 125 پہ چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے لوگ اب پہلے سے زیادہ خوش ہیں. اب یہ جو کہنا کہ بھئی لوگ خوش نہیں ہیں، یہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے، یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے جی کہ نہیں، صاحب آپ لوگ پہلے سے زیادہ خوش ہیں.